السلام علیکم دوستو، SKR چینل میں خوش آمدید۔ ابلیس کے اصل معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ یہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر شیطان مردود ہوا، جا کہ ابلیس ہو گیا تھا۔ اس کا علم ناقص تھا اور مزاج بھی ناپاک تھے، حالانکہ اس کے پاس علم بہت تھا، لیکن اس نے اس علم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ غرور و تکبر نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ جس معبود کی عبادت کر کے وہ جنات سے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوا تھا، اس سے بھی تیزی سے یہ نیچے گرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں روح پھونک لی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس حکم کے مخاطب صرف فرشتے نہیں تھے بلکہ ابلیس بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی اور فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے تمام نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک لیا، جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی تھا۔ دوستو، یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس کے بعد ابلیس نے بھی نہیں کہا کہ مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ نے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا۔ دوستو، جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی اور غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی دیکھتے ہوئے اسے فرمایا ترجمہ، اس جنت سے نکل جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی جائے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقرر تک۔ جب شیطان اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ اسے موت نہیں آئے گی، تب اس نے کہا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں اس کو جہنم کا مستحق بنا دوں گا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو دہرایا گیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ترجمہ، یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ تیرا پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، جیسے تو نے سیاہ بودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، اور اب تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے۔ کہنے لگا اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دی جائے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اس مقررہ دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا اے میرے رب، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے
زمینوں کو خوشنما بنا دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا، سوائے ان کے تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ دوستو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیسے شیطان یعنی ابلیس مردود انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور کیسے اپنے مشن کے تحت لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں اور ابلیس کے دوست نہ رہیں، کیونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو بہکا دوں گا اور ان کے لیے دنیا خوبصورت بنا دوں گا۔ تو دوستو اس دنیا میں دل نہ لگائیں اور اس کے ساتھی نہ بنیں تاکہ ہم جہنم سے دور ہو جائیں، اور یقیناً ابلیس کے دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہی